حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیر المسدد نذیر المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اذہان عالیہ میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے باواز بلند صلوات پڑھیے سرودار اللہ یقیناً قبولیت کے لمحات ہیں آخری نشست ہے صف ادا کی اور بڑے بیدار پر نور چہرے سادات و غیر سادات کا عظیم و شان اجتماع یقیناً چہروں پہ مودت امام حسین علیہ السلام چھلک رہی ہے ہماری سانسیں بھی مقروض ہیں امام حسین علیہ السلام کی جن صاحبان کا یہ عقیدہ ہے یہ ایمان ہے کہ جن کی سانسیں مقروض ہیں وہ اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے امام حسین کی عزت پہ باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا ہے کہ خالق کائنات بصدق امام حسین علیہ السلام بانی مجلس میرے بھائی میرے واجب الاحترام جناب عرفان بھٹی صاحب کا یہ صف ماتم بچھایا مخدومہ کونین عزتوں والی بی بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ وزدار مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے اس مقدس صف ادا پہ تشریف لائے ہو خالق کائنات آپ کو بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے جو بیمار ہیں خالق کائنات کو واسطہ امام سجاد علیہ السلام کی تکالیف کا خالق کائنات سب مومنین کو صحت یابی نصیب فرمائے سید زادے نے میرے ذمہ دعا لگائی خالق کائنات کو واسطہ بیمار کربلا کی تکالیف کا امام حسین علیہ السلام کی 7 سال کی ضعیف بیٹی کی بیماری کا خالق کائنات سید زادے کو صحت یابی نصیب فرمائے تب تک موت نہ آئے جب تک کربلا و شام کی زیارات نصیب نہ ہو خالق کائنات اس مجلس کے اجر کے طور پر میرے بھائی کے رزق مال عزت اولاد مال و متاع میں خالق جزائے خیر عطا فرما والدہ محترمہ کو لمبی زندگی صحت و سلامتی نصیب فرما بزرگوں کا سایہ سلامت فرما بھائیوں کے کاروبار رزق و عزت میں جزائے خیر عطا فرما خالق کائنات اس خانوادے کے جتنے مرحومین اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں خالق کائنات انہیں بزم امام حسین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما میرے بھائی جملہ سادات و غیر سادات جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہو خالق کائنات خالق کائنات سب مومنین کی حاجات قبول فرما امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں اس قابل بنا کہ اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں تمام عزادار آنکھیں بند کر کے امام زمانہ کی عزت پہ باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم بانی کی حیثیت ہے یقیناً ہم میزبان ہیں میرے بعد خان تقی عباس خان مولا کے منظور نظر مداح خان میرے بھائی تشریف فرما ہیں علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں قبلہ فرحان بھائی بھی تشریف فرما ہیں تو میں مختصر وقت میں مجلس پوری پڑھوں گا لیکن شرط یہی ہے کہ ایک ایک بندے کی توجہ میری جانب ہو سبھی چہرے
جانے پہچانے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ غیور عباس نقوی پہلا جملہ پڑھے گا، بندوں کے چہرے پڑھے گا۔ آج میں اس بادشاہ کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جس کا ذکر سن کر کربلا والے بھی خوش ہوتے ہیں، شام والی ملکہ بھی خوش ہوتی ہے۔ یقین جانیے معجزاتی مجلس مختصر وقت میں فیصل نقوی میرا بھائی معجزاتی مجلس غیور عباس نقوی پڑھنے لگا ہے۔ جملہ پہلا کہہ رہا ہوں کہ جس بادشاہ کے نقش پا سے اٹھنے والے آخری ذرے بھی آسمان پہ بے نور ستاروں کو نورانیت بخش دیں، اس بادشاہ کو علی اکبر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا شہزادہ علی اکبر میرا دل ہے کہ دو جملے پڑھوں۔ اب جو شہزادے کی عزت پہ نہ بولے وہ اپنے مقدر کا گلا کرے۔ گل صاحب مولا آپ کو لمبی زندگی دے، آپ عزادار ہیں، فضائل میں آپ کی آنکھیں بھیگ گئی ہیں۔ میں نے شہزادے کی عزت کا جملہ پڑھا، جملہ سب سے پہلے لاہور میں 7 محرم کربلا گاہ میں شاہ میں نے یہ فقرہ پڑھا۔ اب ماشاءاللہ سبھی یہ فقرہ پڑھ رہے ہیں۔ جملہ سنیے گا، لفظی غیور عباس نقوی اتنا بڑا قیمتی کہنے لگا ہے، جو پرچم عباس اٹھاتے ہو اگر دونوں بازو بلند نہ ہوئے میں سمجھوں گا میرے پڑھنے میں کمی تھی، آپ کے سننے میں کمی نہیں تھی۔ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو محمد کی آنکھوں کا نور ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کی آنکھوں کا نور ہو اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ سارے بولیے گا، خالق آپ کو جزا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا فرمائیے مخدوم صاحب، خان صاحب دعا فرمائیے سارے رادا۔ جو محمد کی آنکھوں کا نور ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کی آنکھوں کا نور ہو اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ میں کافی دیر کا یہاں پہ آیا ہوا ہوں، میرے گھر کی مجلس ہے، میں پہلی 4 لائنیں پڑھ رہا ہوں۔ موضوع ہے شہزادہ علی اکبر، جن کی دعائیں زندگی ساری قبول نہیں ہوئی، دل میں دعا رکھ، اگر دعا قبول نہ ہو تو میری گریبان پکڑ لینا۔ میں شہزادے کی عزت کی 4 لائنیں پڑھنے لگا ہوں۔ یوسف کو بندوں نے بیچا، بندوں نے خریدا۔ یوسف کو بندوں نے بیچا، بندوں نے خریدا۔ یوسف کو لے گئے مصر کے بازار میں بیچا۔ میں شعر پڑھوں گا، پنڈال اٹھ کے داد دے، حق ادا نہیں ہوتا۔ بندوں نے بیچا، بزرگوں بندوں نے خریدا۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ کیا تلمیح، کیا استعارہ، سجے ایسے حسین پر خدا کا نور سجتا ہو، جس کی جبین پر ارے اکبر تو پھر بازار میں آئے گا یوسف، خریدنے عرش سے خدا اگر آئے زمین پر۔ سبحان اللہ، دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا آپ کو جزا دے بھائی، سبحان اللہ۔ توجہ ہے جی، صرف چند لائن زحمت تمام، کیونکہ میں نے فضائل مختصر پڑھنا ہے، لیکن چند لائنیں وہ سنا رہا ہوں جو دلوں میں اتر جائیں گے۔ اگر وقت ہوتا تو 50 منٹ علی اکبر کا فضائل پڑھتا۔ چند لائنیں سنا رہا ہوں کہ شبیر کی آنکھوں کا مرجان ہے اکبر۔ میں بانی ہوں، 2 گھنٹے پڑھنا مقصد نہیں۔ خان صاحب توجہ فرمائیے گا، دیکھیے بھائی جان، مولا آپ کو جزا دے۔ ہم شکل نبی، سارے کہتے ہو ہم شکل، بزرگوں سب کہتے ہیں، قبلہ حضرت نقوی سب کہتے ہیں ہم شکل نبی۔ خیال پہلی مرتبہ غیور عباس نقوی پڑھ رہا، شہزادہ علی اکبر کی عزت کا، جو پرچم عباس اٹھاتے ہو، جن کی زبان خاک شفا سے بنی ہوئی ہے، دل خم غدیر کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، جگر مرکد حضرت علی اکبر سے بنے ہوئے ہیں۔ مصر کی عزت کیجئے گا کہ شبیر کی آنکھوں کا مرجان ہے اکبر، حیدر ہے، محمد ہے، عمران ہے اکبر۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ آپ جیو بھائی،
سبحان اللہ. مولا آپ کو جزا دے, مولا آپ کو جزا دے. توجہ فرمائیے گا, دیکھیے ہم شکل نبی. میں نے مصرع پڑھا کہ شبیر کی آنکھوں کا مرجان ہے اکبر, حیدر ہے, محمد ہے, عمران ہے, اکبر. جام کے والوں, اگر دلوں پہ شیر نقش ہو جائے تو بھائی سمجھ کے دعا دیجئے گا. آپ کا مہمان بھی ہوں, سید بھی ہوں. میں وہ شیر آپ کو سنا رہا ہوں کہ شبیر کی آنکھوں کا مرجان ہے اکبر, حیدر ہے, محمد ہے, عمران ہے, اکبر. ارے اس کی آیتوں کو یوسف پڑھے کیسے نہ غیور, ازل سے ہی جو حسن کا قرآن ہے اکبر. سبحان اللہ. آپ جیو بھائی, آپ جیو بھائی. مولا آپ کو جزا دے. پانی ایک گھونٹ پلا. شہزادے کی عزت پہ باواز بلند صلوات پڑھیں. گلاس چاہیے. مجھے بھائی کا بھی پیغام وصول ہوا کہ سید مصائب پڑھیں, کیونکہ شام کا وقت ہے. جام کے والوں, نیزے کی انی کو کیا پتا چادر اتارنی ہے یا سر کو زخمی کرنا ہے. کوئی بدقسمت بندہ ہے جس نے ہائے نہیں کی. السلام مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے. سید نے فکرہ پڑھا کہ نیزے کی انی کو کیا پتا چادر اتارنی ہے یا سر کو زخمی کرنا ہے. شام کا وقت ہے, قبولیت کے لمحات ہیں. 35 سال خون رویا ہے سجاد. کتنے سال؟ 35 سال. پوری ذمہ داری سے غیور عباس نے کوئی فکرہ پڑھ رہا ہے. عزت حسین کی قسم 9 کفن امام باقر نے تبدیل کیے بابا کے. بزرگوں, مولا آپ کی ہائے کو عبادت میں شمار فرمائے. جب آخری کفن پہنانا لگانا, دونوں ہاتھ جوڑے, امام باقر کی آوازی, بابا 35 سال خون روئے ہیں, آپ کا آخری وقت ہے, خون رونا بند کر دے. ازادارو بند کفن گھل گئے, سجاد کا خون بڑھ گیا. رو کے سجاد کی آوازی باقر کیسے بھول جاؤں کہ کربلا سے شام تک جس کا دل کرتا تھا میری آنکھوں کے سامنے میری سکینہ کو مارتا تھا. باقر میں چپ کر, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. کیا قبولیت ہے, کیا روحانیت ہے. میری عزت والی بی بی پرسا قبول فرما. میں چند جملے غربت کے آپ کو سناتا ہوں, مجھے ایمان سے بتاؤ. شام کا وقت ہے, قبولیت کے لمحات ہیں. لاہور سے گرد و نواز سے عزادار بیٹھے ہوئے ہو, اس سے بڑے مصائب ہوتے ہیں کہ 4 سال کی بچی قاتل کی منتیں کر رہی ہو, چھوڑ دے میرا پیاسا بابا ہے, چھوڑ دے میری دادی نے چکیاں پیس کے پالا ہے. جزاک اللہ, مولا آپ کے عشق قبول فرمائے. ہو عزادارو, ایک جملہ سناتا ہوں شام غریبہ کا, اور ایک فکرہ آپ کو سناتا ہوں دربار کا. خیمے جل گئے. آج وہ مصائب یہاں پہ پہلی مرتبہ فکرے پڑھ رہا ہوں. خیمے جل گئے. تو اتنا روئے گا جتنا کربلا والوں کو منظور ہوگا. ایک خیمہ باقی بچا. علی کی بیٹی خیمے میں آئی, بستر پہ امام سجاد سوئے ہوئے تھے. اب فکرے بھی سنتا, ہائے بھی کرتا. پہلا جملہ بی بی نے کہا, سجاد آنکھ کھول, میرے اکبر کے جگر میں برچی کا پھل لگ گیا. ہائے کرتا, فکرے سنتا. عزادارو دوسرا فکرہ کہا, سجاد آنکھ کھول, میرے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے. سجاد آنکھ کھول, میرے اول و محمد مارے گئے. عزادارو ایک مرتبہ سجاد نے آنکھ کھولی یا سجاد نے آنکھیں بند کر لی. رو کے بی بی کی آوازی, سجاد آنکھ کھول, میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے. رو کے بی بی نے کہا, سجاد آنکھ کھول, میری آنکھوں کے سامنے 13 ضربوں سے تیرا بابا حسین مارا گیا. اور
جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے. سجاد چپ رہا. ہو آزادارو ادھر بی بی چپ ہوئی یا سجاد کے لب ہلے. آوازی پھوپھی اماں بابا حسین کا نہیں پوچھتا, چاچا غازی کا نہیں پوچھتا, بھائی علی اکبر کا نہیں پوچھتا. اگر رونا نہ آئے تو سر جھکا لینا. رو کے سجاد کی آواز ہے, پھوپھی اماں مجھے تو اتنا بتا دے تیرے سر کی چادر کہاں گئی ہے. آواز سجاد بیٹا جو تیرے بابا کا سر لے گیا وہ میری چادر اتار کے لے گیا. اور سجاد میرا جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا قبولیت ہے, کیا روحانیت ہے. مولا آپ کے عرش قبول فرمائے. بڑے حوصلے کے ساتھ, بڑے حوصلے کے ساتھ, جو ابھی اس وقت بھی نہ روئے, مقدر کا گلا کر. مجھے غازی کے علم کی قسم 4 سے 5 منٹ میری جانب دے, منبر میں بھائی کے حوالے کر. عزادارو جو نو کے نیزہ پہ تھے ان کا سفر آسان تھا. جو بے ردا علی کی عزت دار بیٹیاں تھی بھائی جان ان کا سفر بہت مشکل تھا. 36 شہر, 72 بازار, ہائے ہائے 144 گلیاں, 288 موڑ. چلی کون تھی جس کی نالین کے نقش بھی ٹھہرے پردہ دار. ننگے سر وہی زینب پھرائی گئی بازار. ماتم کرو سارے دادا. قبولیت کے لمحات ہیں جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے. اور سادات و غیر سادات اور نوجوان جو آخر میں ماتم کر رہے ہو, غیور نقوی فکرہ پڑھ رہا. آ گیا شام کا بازار, بھیڑ اتنی بڑھ گئی, علی کی بیٹیاں ایسے بیٹھ گئی جیسے حسین اکبر کی لاش پہ بیٹھ گیا تھا. اس سے بڑے مصائب نہیں ہوتے. وہ آزادار و پتھروں کی بارش ہوئی. حالت ایسی تھی کہ ماؤں نے بیٹوں کو نہیں پہچانا, بیٹوں نے ماؤں کو نہیں پہچانا. یہ وہ فکرہ ہے. میں نے 25 محرم کربلا گاہ میں شاہ پڑھا کہ مجلس ہی ختم ہو گئی. وہ آزادارو اس وقت 4 سال کی سکینہ آگے بڑھی, چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے, رو کے سکینہ نے کہا سجاد میں تیری کم سن بہن ہوں, تیری یتیم بہن ہوں, بے وارث بہن ہوں, شام غریبہ کی ڈری بہن ہوں. سجاد دعا مانگ اور بہن مر جائے. آوازی سکینہ کیا ہوا؟ آوازی سجاد بھائی شمر سے کہہ دے مجھے تماچے مارے مجھے تانے نہ مارے. آوازی کیا کہتا ہے؟ آوازی سجاد جب بھی مارتا ہے ظالم کہتے بلا عباس کو, بلا اکبر کو. حوصلہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بڑی قبولیت. مولا آپ کے عرش قبول فرمائے. ہر عزادار رو رہا, ہر ماتمی بیان کر رہا ہے اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. حسین کی بیٹی کی غربت میں رونے والوں اللہ آپ کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے. اور بزرگوں جن کی سفید داڑھی ہے, سید وہ مصائب کے فکرے سنا رہا. اگر گھروں تک روتے ہوئے نہ جاؤ یہ ذکر معجزہ ہی نہیں ہے. آ گیا لین کا دربار, ہائے ضرور کرنا. آ گیا لین کا دربار. حالت کیا ہے دیکھنا میری جانب. ایک رسی 18 گردنیں. اب تو رو نہ رو, پردے دار ماں بہنوں کے حصے کا جملہ پڑھ رہا ہوں. اور سادات و غیر سادات, ایک رسی 18 گردنیں. سب سے آگے بی بی فضہ, جگر کانپ رہا ہے. بی بی فضہ کے پیچھے بی بی عالیہ, بی بی عالیہ کے پیچھے بی بی ام کلثوم. مجھے غازی کے علم کی قسم سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی سکینہ کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے کبھی بایاں پاؤں اٹھاتی ہے. 7 گھنٹے گزر گئے, کتا شراب پیتا رہا, علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی رہی. اب جنہوں نے سر کا پرسہ دینا ہے 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا, کہتے ہو حیا کر, یہ شریف زادیہ کون ہے؟ لین کہتے تو کیوں پوچھتا ہے, تو مسلمان ہی نہیں ہے.
آزادارو اس وقت رو کے سفیر روم کے ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے، ان بیبیوں کا نہیں پوچھتا، ان بیبیوں کے آخر میں جو ایک 4 سال کی بچی کھڑی ہوئی ہے، ظالم 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں، اس بچی نے 9 مرتبہ بے ہوش ہو کر گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا۔ اللہ جانے کب سے تھکی ہے۔ اللہ حوصلہ ہاتھ نہ جوڑ، جزاک اللہ، مولا آپ کے عشق قبول فرمائے۔ آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں، آخری فکرہ، ممبر چھوڑنے لگا ہوں، آخری فکرہ۔ وہ آزادارو، جب سفیر روم نے کہا، یہ کہتے شمر اس بچی کو میرے تخت کے سامنے لاؤ، اب 2 منٹ میری جانب دے، زحمت تمام، لائن کے تخت کے سامنے جو ابھی تک نہیں روئے، لائن کے تخت کے سامنے حسین کی بیٹی کو لایا گیا۔ کتا پوچھتے بچی تیرا نام کیا ہے؟ او آزادارو، بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی، ہائے کر، اس نے دوسری دفعہ کہا نام کیا ہے؟ لب ہلے، آواز نہیں آئی، تیسری دفعہ کہا نام کیا ہے؟ لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ یہ کہتے شمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، نام پوچھتا ہوں نام نہیں بتاتی، اور رونے والے آزادارو، لائن نے تازیانہ اٹھایا، سجاد کے بدن میں لرزہ آیا، آواز حیا کر، اور میری بہن کی گردن میں رسی اتنی کس کے بندھی ہوئی ہے، اور حیا کر، اور بچی، حوصلہ، یہ ہے قبولیت۔ آخری فکرہ سن، مجھے غازی کے علم کی قسم، جو ابھی تک نہیں روئے، جب بھی فکرہ یاد آئے گا تو مصلے پہ روئے گا۔ او آزادارو، شام کا وقت ہے، دل میں دعائیں رکھ، اور آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ بیمار نے رسی ڈھیلی کی، لائن پوچھتے بچی تیرا نام کیا ہے؟ آہستہ سے لب ہلے، آواز سکینہ بنت الحسین، ہائے کرو سارے زدہ، یہ کہتے حسین کی بیٹی ہے، آواز ظالم اس مظلوم کی بیٹی ہوں جو ذبح ہوتا رہا، میں قاتل کی منتیں کرتی رہی، اور نامار میرا پیاسا بابا ہے، اور میری دادی نے چکیا پیس کے پالا ہے، اور غیور آزادارو، یہ کہتے تو اپنے بابا سے کتنا پیار کرتی ہے۔ بی بی کہ ظالم تجھے کیا معلوم، صبح کی نماز کے بعد میرا بابا مجھے اپنی جھولی میں بٹھا کے عرب کے تازہ خرمے کھلاتا تھا، خرموں کا نام آیا، یہ کہتے بچی اب بھی مل جائے تو کھائے گی؟ بی بی نے کہا کھاؤں گی۔ وہ آزادارو، لائن نے اشارہ کیا، ایک تشت پیش ہوا، اوپر ریشمی رومال تھا، یہ کہتے بچی آگے بڑھ، رومال ہٹا، خرمے کھا، یا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بی بی نے رومال ہٹایا، بابا کا کٹا سر نظر آیا، آواز غریب بابا، بے کفن بابا، او بابا